نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات، گزشتہ 24 گھنٹے میں مری میں جو ہولناک، کربناک، افسوسناک سانحہ رونما ہوا، جس میں معصوم بچوں سے لے کر خواتین تک اور بوڑھوں سے لے کر جوانوں تک اللہ کے پاس چلے گئے، سخت برف باری کی کیفیت کی وجہ سے اور راستوں کی بندش کی وجہ سے، سخت سردی کی وجہ سے، آکسیجن خوراک نہ ملنے کی وجہ سے، ہیٹ اور گرمی کے نہ ملنے کی وجہ سے یہ حادثہ قومی سانحہ ہے۔ یہ چند افراد کا حادثہ نہیں ہے، پوری قوم کا حادثہ ہے۔ پوری قوم اس غم میں شریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرمائے اور معصوم بچوں کی اور تمام خواتین و حضرات کے درجے بلند فرمائے اور ان کے لواحقین کو اور قوم کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے، اور باقی جو اس وقت بھی ابھی تک تکلیف میں ہیں، میرا اللہ ان سب کو جلد از جلد اس تکلیف سے بسلامت، بعافیت، باخیریت نجات نصیب فرمائے۔ اس موقع پر پوری قوم کے لیے اس غم کے موقع پر ایک پیغام ہے، اور خاص طور پر مری کے ارد گرد کے مسلمانوں کے لیے ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ المؤمن اخو المؤمن، مسلمان کا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی ہیں۔ مثل المسلمین فی توادہم و تحابہم کجسد واحد، سارے مسلمان آپس میں یکجان ہیں، ان کی محبت و مودت باہمی قائم ہے، اور اسی طرح قائم ہے جیسے ایک جسم ہے، پوری امت ایک جسم کی مانند ہے۔ حضور علیہ السلام نے مثال دے کے فرمایا، جسم کے ایک حصے کو درد ہو تو پورا جسم کرب محسوس کرتا ہے، اور جسم کے ایک حصے کو اگر چبھن ہو تو پورا جسم بخار کرتا ہے، بخار محسوس کرتا ہے، کرب محسوس کرتا ہے۔ اور اسی کو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے یوں فرمایا تھا، اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ آج پوری قوم بے تاب ہے، اور آج پوری قوم افسردہ ہے، آج پوری قوم کرب کی کیفیت سے گزر رہی ہے۔ اس موقع پر ہم سب کا ایک فریضہ بنتا ہے، اور خاص طور پر جو ان تک پہنچ سکتے ہیں، ان محصورین تک پہنچ سکتے ہیں، پھنسے ہوئے لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ گزشتہ کئی گھنٹوں سے گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے، اور وہ گاڑیاں جو برفوں سے ڈھکی ہوئی ہیں
ان تک پہنچ سکتے ہیں، ان کے لیے فریضہ ہے۔ حکومت وقت کا فریضہ ہے، مری انتظامیہ کا فریضہ ہے، راولپنڈی ڈویژن کی انتظامیہ کا فریضہ ہے، پنجاب کی حکومت کا فریضہ ہے، اور وفاقی حکومت کا فریضہ ہے، تمام مساجد کے ائمہ کا فریضہ ہے، وہاں کے مدارس کے ذمہ داران اور اساتذہ اور طلبہ کا فریضہ ہے، وہاں کے اسکولوں کے پرنسپلز اور اسکولوں کے سٹاف اور بچوں کا فریضہ ہے، اور ارد گرد کے تمام مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ اس مشکل کی گھڑی میں وہ شارٹ کٹ رستہ جنت کا اختیار کر سکتے ہیں، ان کی خدمت کے ذریعے، ان کی نصرت کے ذریعے، ان کے تعاون کے ذریعے۔ اس لیے کہ جب مشکل وقت آتا ہے کسی قوم پر تو اس مشکل میں کسی کا تعاون کرنا یہ جنت کا شارٹ کٹ رستہ بن جاتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، بلکہ طویل حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام حدیث کے شروع میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان کی تھوڑی سی دنیا کی تھوڑی سی تکلیف دور کر دی، میرا اللہ قیامت کی بڑی بڑی تکلیفیں مجھ سے دور فرما دیں گے۔ علماء کہتے ہیں قربہ تم من قرب الدنیا، قربتن پہ جو تنوین ہے یہ تحقیر کی ہے، نفس اللہ عنہ قربتن من قرب یوم القیامہ میں قربتن پر تنوین تعظیم کی ہے، دنیا کی کسی مسلمان سے تھوڑی سی تکلیف دور کر دو، اللہ قیامت کی بڑی تکلیف دور فرما دیں گے۔ اور دوسرے جملے میں فرما دیا، من یسر علی معسر یسر اللہ عنہ یوم القیامہ، من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، کسی مشکل میں پھنسے ہوئے شخص کی جو آسانی کا انتظام کر دے، اس مری کے تکلیف میں مبتلا لوگوں کے لیے جس نے چھت کا انتظام کر دیا، جس نے کمبل کا انتظام کر دیا، ہیٹر کا انتظام کر دیا، میڈیسن کا انتظام کر دیا، بچوں کے لیے دودھ کا انتظام کر دیا، بڑوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا، غذا اور خوراک کا انتظام کر دیا، گاڑی کو نکلوا لیا، لوگوں کو نکال کر ان کو ٹھکانہ دے دیا، تو یہ تو ٹھکانہ دینا اللہ کے نبی علیہ السلام کے انصار کی سنت ہے۔ والذین تبوؤا الدار والایمان، اللہ نے ان کے لیے قرآن میں مدحیہ الفاظ ذکر فرمائے تھے کہ ان لوگوں نے اپنے گھروں میں لوگوں کو بھی اور ایمان کو بھی ٹھکانہ عطا کیا تھا، اور ان کی تعریف یوں کی تھی کہ یہ کیسے لوگ ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود فاقے میں رہ کر اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ آج وہ وقت آیا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ پیشین گوئی حاصل کرنے کا وقت ہے کہ تم کسی مسلمان کے لیے تھوڑی سی آسانی پیدا کر دو، دنیا میں بھی اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، آخرت میں بھی اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ دنیا میں جو یہ چاہے کہ وہ کبھی نہ پھنسے مشکلات میں، اور آخرت میں بھی اس کو مشکلات نہ آئیں، تو اس کے لیے شارٹ کٹ رستہ ہے کہ وہ ہر تکلیف میں مبتلا شخص اور بالخصوص مری کے ان مسلمانوں کے لیے آسانی کا انتظام فرما دیں۔ اور پھر فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس وقت تک بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں جب تک کہ بندہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اور اسی کو یوں بھی فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس میں مسلمان اور کافر کی بھی تمیز نہیں ہے، انسان اور جانوروں کا بھی فرق نہیں کیا، فرمایا مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحَبَّ عِيَالَهُ، مخلوق میں سے اللہ کو سب سے وہ پسند ہے جو اس کے کنبے سے مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ اس لیے میں اپیل کرتا ہوں پورے ملک کے لوگوں سے کہ جو اپنا مال خرچ کر سکتے ہیں
اور مالی تعاون کر کے وہاں کے بااعتماد لوگوں کے ذریعے وہ خدمت میں حصہ لے سکتے ہیں، وہ ایسا کریں۔ اور اللہ کے فضل سے وہاں علماء بڑا کام کر رہے ہیں۔ ہمارے وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے ملحق بہت سارے دینی مدارس نے اپنے دروازے کھول دیے ہیں۔ آج بھی میں ایک مدرسے کا میسج پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا ہم نے 500 آدمیوں کو ریسکیو کیا ہے، اور جو بھی ہمارے پاس آئے گا کمبل بھی دیں گے، ہیٹر بھی دیں گے، بچوں کو دودھ بھی دیں گے، غذا اور خوراک بھی دیں گے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ ہمارے بھی کچھ جاننے والے ایسے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے ذریعے کا تعاون کیا جائے۔ اور وہاں کے مقامی لوگ، اب وقت آ گیا ہے کہ 4 کمرے ہیں تو 2 کمرے میں اپنی فیملیوں کو شفٹ کریں، 2 کمروں کے اندر آپ ان پریشان حال لوگوں کی مدد کریں، ان مسافروں کی مدد کریں، ان کمزوروں کی مدد کریں۔ اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ یہ چند دن ہیں جو مشکل کے ہیں، انشاءاللہ یہ ٹل جائیں گے۔ اور میں سرکاری عملے سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنی نجات کے لیے، آخرت کے لیے اپنا فرض منصبی سمجھ کر، اس سے بڑھ کر اپنے ذاتی انٹرسٹ کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ خدمت کا فریضہ سر انجام دے۔ اسی کی برکت سے آپ کی زندگی بھی مبارک ہوگی، آخرت بھی مبارک ہوگی۔ ایسی مشکلات میں اللہ ہمیں ایک دوسرے کے کام آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔